عورتیں کرتی ہیں نا، پردے کے کئی سارے درجے ہیں۔ بعضی عورتیں اور بعضی خواتین پردہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ وہ برقع پہن لیتی ہے مکمل، بعضی خواتین پردہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ وہ برقع پہن لیتی ہے مکمل اور ہاتھ اور چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضی خواتین اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو بھی ڈھک لیتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعضی خواتین اس قدر زیادہ پردہ کرتی ہے کہ وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرتی ہے، دوسرے کو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ تو جو سب سے پہلا پردہ ہے کہ ہاتھ اور چہرے کو کھول دینا، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کہتے ہیں کہ چہرے کو ڈھکنا یہ بھی ضروری ہے اور فرض ہے، ہاتھوں کو، چہرے کو، کلائیوں کو ڈھکنا یہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول یہ ہے اور فتویٰ بھی اس چیز پر ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں چہرے کا پردہ کرنا ضروری اور فرض ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں پر آپ ہاتھوں کو اور چہرے کو کھول سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت میں پرفتن دور ہے، چاروں طرف خونخوار بھیڑیے نظر آتے ہیں، عورتوں کا، خواتین کا گھر سے نکلنا یہ سمجھ لیجئے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا خواہشات نفسانیہ کو دعوت دینا ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاؤ گے، خواتین جس راستے سے بھی نکل جاتی ہے تو بد نظریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر پردے کو رکھا گیا ہے، تاکہ یہ نبی کو حکم ہوا، قرآن کریم کے اندر ہے کہ نبی کو حکم ہوا کہ آپ اپنے ازواج سے، اپنی مومنہ عورتوں سے اور ان خواتین سے کہیے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنی اوڑھنی سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرے، اپنی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا کرے، چادریں اوڑھ کر جب نکلا کرے۔ اچھا، یہ برقعے کا رواج اس وقت نہیں تھا، یہ برقع بعد میں آیا ہے، یہ بھی پردے کی طرح ہے، لیکن اس وقت میں کیونکہ چادر کا حکم تھا تو چادر میں چہرہ بھی آتا ہے، لیکن اس وقت اتنا فتنہ نہیں تھا جس وقت جتنا فتنہ اب ہے۔ بعض صحابیات نے اس قدر پردہ کیا ہے کہ پہلے درجے کا پردہ کیا ہے، کہ اول درجے کا پردہ، کہ بعض صحابیات نے اول درجے کا پردہ کیا ہے کہ اپنی آواز بھی دوسرے کو نہیں سننے دی۔ اپنا جسم تو درکنار ہے، انہوں نے اپنے آپے کو، اپنی آواز کو، اپنی عزت آبرو کا بھی پردہ کیا ہے اور کسی کے سامنے نہیں گئی، کبھی آواز بھی نہیں دوسرے کو سنائی۔ لیکن بعض صحابیات نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے مسائل بتاتی تھی، لوگ مسائل معلوم کرتے تھے، تو چونکہ انہوں نے آواز کا پردہ نہیں کیا، تو تقوی کا جو پردہ ہوتا ہے تو اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ اعلیٰ قسم کا پردہ ہوتا ہے۔ وہ خواتین جن کے اندر تقوی کا اعلیٰ پیمانہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کا مکمل پردہ کرتی ہے، وہ اپنی آواز کا بھی، اپنے تن کا بھی، اپنے من کا بھی، اپنے دل کا بھی، اپنی آنکھوں کا بھی، اپنے کانوں کا بھی، ہر چیز کا پردہ کرتی ہے، ہر چیز کو پردے میں رکھتی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہے تو کھلنے دو، دل کا پردہ تو ہے نا، ہیں بھئی آنکھیں کھل رہی ہے تو کھلنے دو، دل تو پردے میں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ دل تو خود ہی اندر پردے میں ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، اگر آپ کے مکان کے اندر، ہمارے مکانوں کے اندر اگر کھڑکیاں ہوتی ہے تو پردہ صرف کھڑکیوں پر لٹکاتے ہیں ہم لوگ، دیواروں پر کبھی ہم نے کسی کو پردہ لٹکاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، چونکہ دیوار تو ایک خود پردے کے مانند ہے، وہ خود ایک آڑ بن گئی ہے، چونکہ کھڑکی سے باہر کا نظر آتا ہے، دروازے سے باہر کا نظر آتا ہے، تو اس لیے اس پر پردہ ٹانگا جاتا ہے۔ آنکھوں کا ڈھکنا اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے، چونکہ آنکھوں سے باہر کا نظر آ رہا ہے، باہر والوں کو آنکھوں کے ذریعے سے اندر کا نظر آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو آج کل برقعوں کا ڈیزائن بھی ایسا آ گیا مارکیٹ کے اندر کہ ٹائٹ، بدن کا ایک ایک جز، بدن کا ایک ایک انگ جب تک ہمارا بالکل ظاہر نہ ہو جائے، نہ دیکھ جائے، اس وقت تک ہماری خواتین کو برقع پہننے میں ٹیسٹ اور مزہ اور ذائقہ ہی نہیں آتا۔ ایک فیشن کے طریقے سے برقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔
یہ والا پردہ قرآن نے نہیں دیا ہے، یہ والا حجاب قرآن نے نہیں دیا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ اب لباس ایسا پہنیے جو ٹائٹ نہ ہو، جو سخت نہ ہو، آپ کے اعضاء، آپ کے عضو، آپ کے انگ اس میں ظاہر نہ ہوتے ہو۔ آپ کا لباس دیکھ کر کسی سرفرے کی بد نظری کا آپ شکار نہ ہو سکتی ہو۔ تو مذہب اسلام کے اندر پردہ ہے، اور آج ہماری خواتین اس پردے کو سنبھالے ہوئے ہے، اس میں اپنی عزت آبرو سمجھتی ہے۔ وہ جو واقعہ کرناٹک کا زیر بحث بنا ہوا ہے اور اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آج ہر جگہ اس واقعے کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، اور اس واقعے کو زیر بحث بھی بنا رکھا ہے لوگوں نے، اور سیاسی لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنی سیاسی روٹیاں بھی سیک رہے ہیں۔ بھئی حجاب سے اور پردوں سے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی تعلیم میں تھوڑی نہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ، یا تعلیم کرنے کو منع کر رہا ہے، لیکن ایک سیاسی لوگوں نے اس کے ذریعے سے سیاست کرنی شروع کر دی ہے کہ کالج کے اندر حجاب پہن کر۔ اور یہ ایک کلچر ہی نہیں ہے، مسلموں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ یہ تو اچھی خاصی سمجھدار اور مذہب کو ماننے والی خواتین بھی پردے کو اچھا سمجھتی ہیں، اور پردے میں اپنی حفاظت اور اپنی سرکشا اور اپنی عزت سمجھتی ہیں۔ حجاب میں اپنی عزت سمجھتی ہے۔ کہ جائے کہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ فرض ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہے، بہت ساری مصلحات بھی ہیں۔ جو خواتین مکمل باضابطہ طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور اچھی طرح جو شریعت مطہرہ نے پردہ دیا ہے اس کا اہتمام کرتی ہیں، تو الحمدللہ خوخار بھیڑیوں کی بد نظریوں سے بھی محفوظ ہے، اور وہ جو شوہر اور بیوی کا جو انس اور پیار اور محبت ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ قائم اور دائم ہے۔ کیونکہ بعض جگہ نقصانات ہوتے ہیں کہ جو خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی، جو خواتین چہرہ دکھا کر، یا جو خواتین اپنا جسم دکھا کر، یا جو خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سرفرے لوگوں کی ان پر نظر پڑتی ہے، تو جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو ان کے گھر میں شوہر اور بیوی میں پیار اور محبت ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کے ان کی محبتوں میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری خواتین جو پردے کا اہتمام کر رہی ہے، الحمدللہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اور باضابطہ طریقے سے کرے، بناوٹی پردہ نہ اپنائے۔ جو قرآن نے پردہ دیا ہے، جو قرآن نے حکم دیا ہے، اس پردے کا اہتمام کرے۔ اور شریعت نے مجبوری کو سمجھا ہے۔ آپ اگر کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ آپ کو چہرہ دکھانا پڑ جائے تو آپ چہرہ دکھا سکتے ہیں، بنا مجبوری اور بلا عذر کے چہرہ دکھانا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ، تو اس پرفتن دور میں تو چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، جائے کہ اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ اس وقت میں چاروں طرف رہتا ہے، کہیں بھی آپ گلیوں سے نکل جائے، بازاروں سے نکل جائے، گھر سے نکلتے ہی فوراً خونخوار بھیڑیے نظر آتے ہیں، تو اس لیے پراپر پردہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو وہ مسکان بچی جس نے حجاب کو اور دین کو اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑا رکھا اور چیرتی پھاڑتی ہوئی وہ ان بھگوا دھاریوں کے بیچ میں سے نکل گئی حجاب کو لیے ہوئے، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ جو سیکولر لوگ ہیں، جو سیکولر ذہنیت کے رکھنے والے لوگ ہیں، جو رات دن ٹی ویوں پر چلاتے ہیں، جو مسلم لیڈر بنتے ہیں اور مسلموں کے ذمہ داران کہلاتے ہیں، اور مسلموں میں اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان خاموش کیوں ہے اس مسکان کے اوپر؟ اس مسکان کو تو مبارکباد دینی چاہیے کہ آج اس کی بدولت، اس مسکان کی بدولت، اس بہن کی بدولت، جو لوگ پردے کو نہیں جانتے تھے، حجاب کو نہیں جانتے تھے، یا حجاب کو لے کر جو کنفیوز تھے، جو پردے کی اصلیت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، آج الحمدللہ ان تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ پردہ کیا چیز ہے، پردے کے اندر کیا حسن ہے، پردے کے اندر کیا جمال ہے، پردہ کیا ہے، پردہ اپنے اندر کیا خوبی لیے ہوئے ہے، حجاب کیا چیز ہے۔ آج ان تک بھی حجاب کی اصلیت اور فضیلت اور خوبصورتی اور حسن و جمال پہنچ رہا ہے، ایک مسکان کی وجہ سے، ایک مسکان کی وجہ سے۔ تو مسکان کو تو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ جو ہماری خواتین ابھی تک غلط فہمی کا شکار تھی، جو خواتین پراپر پردے میں
پردے کا اہتمام نہیں کر رہی تھی، وہ بھی آج اس کے ذریعے سے پردے کا اہتمام کرنا سیکھ جائے، وہ بھی پراپر پردہ کرنا سیکھ جائے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنا سیکھ جائے، کیونکہ پردہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پردے میں ہماری خواتین کی عزت اور آبرو ہے اور حفاظت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو اس وقت میں چاروں طرف میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر طرف اس واقعے کو لے کر بحث و مباحثہ چل رہی ہے، سیاستیں ہو رہی ہے، لوگ اس کے ذریعے سے اپنی سیاستی روٹیاں سیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی پردہ وہ ایک اچھی چیز ہے، پردے سے اپنی حفاظت ہے، پردے سے اپنی حفاظت ہے، پردے سے کوئی قانون نہیں ٹوٹتا ہے، پردے سے تو اپنی حفاظت ہوتی ہے۔ اصل میں پردے کا بہانہ ہے، جو لوگ اس کو پروپیگنڈا بنا کر اور اس کو بہانہ بنا کر اور اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، ان کی منشا، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ سماج کو، وہ تعلیم سے نفرت رکھتے ہیں، وہ تعلیم سے پیار اور محبت نہیں رکھتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ تعلیم حاصل کر سکے، ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے، ہمارے آنے والے خواتینوں کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہے، عورت کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن یہ آزادی کیسی آزادی ہے کہ عورت اپنی حفاظت جس میں سمجھتی ہیں، جس لباس میں اپنی حفاظت سمجھ رہی ہیں، آپ اس کو لباس پہننے سے منع کر رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سا حق آپ عورت کو دے رہی ہیں؟ اگر آپ کو عورت کی فکر ہے، آپ عورت کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں، تو وہ جس لباس میں اپنی حفاظت سمجھ رہی ہیں اس لباس کو پہننے کی آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منشا اور مقصد کچھ اور ہے۔ یہ سماج کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، ملک میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن الحمدللہ وہاں کی حکومتوں نے اور وہاں کی عدالتوں نے یہ صاف سندیش دیا ہے، یہ صاف منشا ظاہر کی ہے کہ یہ وواد ایک خالی خواہ مخواہ کا ایک سیاسی وواد بنایا جا رہا ہے۔ اس کو ہم تو توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں پردے کو قائم اور دائم کیا جائے گا، اور جہاں جہاں بھی ہماری خواتین پردے کا اہتمام کر رہی ہیں وہاں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہمیں امید ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور اپنی عدالتوں سے اور اپنے ملک کے سنویدھانوں سے، ہمیں ملے ہوئے ملک میں ادھیکاروں سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر سیاست نہیں کی جائے گی، اور جس طرح سے پیار اور محبت، امن و امان قائم تھا، اسی طرح سے ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے۔ میری درخواست ہے تمام اسکول اور کالج والوں سے، جہاں ہماری خواتین، مسلم خواتین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کر، پروپیگنڈا بنا کر سیاست نہ کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم کو بڑھانے پر توجہ دیں، اپنے بچے اور بچیوں کو اوپر پہنچانے کے اوپر توجہ دیں، نہ کہ ان پروپیگنڈوں کے اوپر توجہ دیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ماحول خراب کرنا، جو تعلیم سے نفرت رکھتے ہیں، تعلیم کو نہیں چاہتے بڑھانا، لیکن ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ان اسکول کے ٹیچروں سے، ان اسکول کے پرنسپلوں سے جہاں ہماری بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ ایسے ماحول کو اپنے اسکول اور کالج سے دور رکھیں جو نفرتوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے اس طریقے کو گھسنے نہ دیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بچے اور بچیاں، جو خواتین مستورات تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ ملک کے سنویدھان کو، قانون کو مانتی بھی ہے، فالو بھی کرتی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ میری خواتین سے اور اپنے بچوں اور بچیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہ لے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم حاصل کرے اور تعلیم کے اوپر توجہ دے، نہ کہ ووادوں کے اوپر اور ان پروپیگنڈوں کے اوپر توجہ دے۔ اپنی تعلیم کے اوپر جتنا آپ وقت اور پیسہ ان ووادوں کے اوپر، ان سیاسی لوگوں کے چکر میں آ کے اپنا پیسہ برباد اور وقت برباد کرے، اتنا اپنی تعلیم پر توجہ دے، اتنا وقت اپنی تعلیم کے اوپر لگائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان باتوں